اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فتنتکم ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 19 تلاوت کی گئی ہے، نویں پارے کے 16ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ اے میرے نبی کے غلاموں، صحابہ کرام، جنگ بدر میں تم نے کافروں کو نہیں قتل کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے۔ معنی یہ کہ نشانہ تمہارا ہے، نام تمہارا کیا ہے، لیکن حقیقت میں فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے تمہیں ہمت دی، اس نے کافروں پر تمہارا رعب جمایا، اس نے تمہارے واسطے فرشتے بھیجے مدد کے لیے جو مارتے تھے کافروں کو، اور تمہیں حوصلہ ملا، تم نے جو ہمت کی اس کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ لیکن یہ یاد رکھو، ہر کام جو اچھا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے نام لگاؤ کہ اس کے کرم سے ہوا ہے، اس کی عطا سے ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ محبوب، آپ نے جو کنکریوں کی مٹھی پھینکی ہے کافروں کی طرف، یا ریت کی مٹھی پھینکی ہے، آپ نے تو پھینکی ہے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے، کہ ہاتھ آپ کا تھا لیکن طاقت اللہ تعالیٰ کی تھی، جس نے ہر کافر کے آنکھوں میں اور منہ میں اس کا پہنچا دیا۔ فرمایا کہ یہ آزمائش تھی مومنوں کی اور انعام تھا ان کے لیے جو ان کو عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تو ہم نے عطا کر دیا، کافروں کو شکست دے دی، مومنوں کو ہم نے فتح دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ اب جب کفار مکہ مکرمہ سے بدر کی طرف چلے تو روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر دعائیں مانگی، یا اللہ ہم یہاں حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم رشتہ داروں کو آپس میں ملاتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، ہم اچھے ہیں، تو اگر ہم اچھے ہیں تو یا اللہ ہمیں کامیاب کرنا ہے اس میدان میں جس میں ہم جا رہے ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وہ بہتر ہیں، تو اس کو کامیاب کرنا، یہ بھی انہوں نے کہا۔ یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ میدان کارزار میں جنگ بدر جب میدان میں لنگ شروع ہونے لگی، اس وقت بھی ابو جہل نے کہا اے اللہ ہم خدمت کرنے والے ہیں، اور ہم اگر اچھے ہیں، ہمارا نظام اچھا ہے تو ہمیں کامیاب کرنا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں، وہ تیری نظر میں زیادہ بہتر ہیں، تو ان کو کامیاب کرنا۔ یہ انہوں نے دعا کر دی اپنی طرف سے۔ خالق کائنات نے فرمایا بدر میں جب ان کو شکست ہو گئی، مومنوں کو کامیابی ہو گئی، فتح ہو گئی، فرمایا سنو سارے، ان تستفتحوا قد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو نا تو فیصلہ آ چکا، فیصلہ تمہاری دعا کے مطابق ہوا ہے۔ ہم نے کہا جو اچھا اس کو کامیابی ہو، اللہ نے اپنے محبوب کو صحابہ کو کامیابی دی، وہ اچھے ہیں، وہ حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے منظور نظر ہیں، ان کو کامیابی عطا کر دی ہے۔ اور تم سنو کافرو، ان تنتہوا فہو خیر لکم، اگر تم اب میرے نبی کی مخالفت سے، دین حق کی مخالفت سے باز آ جاؤ، تمہارے واسطے اچھا ہے۔ اب نہ کرنا وہ کام جو تم پہلے کرتے رہے ہو، نبی کی مخالفت، دین حق کی مخالفت، توحید کی مخالفت، اب نہ کرنا، اب بہتر تمہارے واسطے۔ ان تعودوا نعود، اگر تم پھر ایسا کرو گے جو پہلے کرتے تھے، ہم پھر وہ سزا دیں گے جو اب تمہیں دی ہے، پھر میدان لگے گا، پھر تمہیں شکست ہوگی، پھر تم ناکام ہوگے، پھر تم ذلیل ہوگے۔
اور سن لو انتم فئتکم شیئا ولو کثرت، تمہارا جتھا، تمہارا لشکر، تمہاری فوج اتنی بھی زیادہ ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس لیے فَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، جب اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ جب مومنوں کے ساتھ ہے، مومنوں کا مددگار ہے، ساتھ تو سب کسی کے ہے ویسے علم کے اعتبار سے، لیکن کرم اور فضل مومنوں کے ساتھ ہے، اس کا غضب اور عذاب کافروں کے ساتھ ہے۔ جب مومنوں کے ساتھ وہ کرم کے ساتھ ہے، فضل کے ساتھ ہے، مہربانی کے ساتھ ہے، مدد کے ساتھ ہے، تو پھر کافر جتنے مرضی ہو جائیں، جتنی تعداد ان کی چاہے ہو جائے، پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جتنی بھی ہمارا فئتکم، تمہارا جتھا، تمہارا لشکر، تمہاری فوج تمہیں کوئی کام نہیں دے گی، شیئن کچھ بھی۔ کیوں؟ لوگ کافر چاہے بہت زیادہ ہو جائے، اللہ ان کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی جماعت قرار دیتا ہے، تو جہاں اللہ کی جماعت ہے تو وہ کامیابی ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ علی کل شیء قدیر، جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون، کسی کا ارادہ کرے کسی شے کا، کن کہ ہو جائے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بندے، اس کے نبی، اس کے غلام نبی کے سارے وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، وہی کامیاب ہوں گے دو جہاں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالیہ میں عزت مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔